السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ الحجر کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الحجر کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ
فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الحجر کے رکو نمبر 5 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھیں گے۔ فلما میم مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جاء، جیم پر جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد متصل۔ ایک دوسرا مد ہے، مثال طور پہ اسی آیت میں یہ دیکھیں، اس کو ہوتے ہیں مد منفصل۔ عموماً جو عام مد ہے، حرف مد، اس کو ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ مثال طور یہاں پہ جو الف ہے، میم کے ساتھ الف ہے، اس کو حرف مد کہتے ہیں، ایک ہی الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں۔ مگر اس سے بھی زیادہ ایک اور مد ہے جو مد منفصل، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، یہاں ہے دیکھیں، یہ ایک الف سے زائد کھینچتے ہیں۔ اب اس سے بھی بڑھ کر، یعنی مد منفصل جو ہے، اس سے بھی بڑھ کر اس مد کو کھینچتے ہیں جس کو مد متصل کہتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کو کھینچتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا نسبتاً دوسرے مدات کے اس کو لمبا پڑھیں گے۔ اس کے بعد لوطین المرسلین، تو جو ہے حروف مستعلیہ، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر آتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد مرسلین، اور را کو گول پڑھیں گے۔ را کو گول پڑھنے کے لیے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ را ساکن کو گول پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حرف ہے، یعنی یہاں پہ جو میم ہے، اس پہ زبر یا پیش ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ یہاں پہ میم پہ پیش ہے، اس کی وجہ سے را ساکن کو گول پڑھیں گے۔
اس کے بعد علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف نون ہے اس کو ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے جو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، یہاں مد عارض کا قاعدہ لاگو ہو کر ایک الف سے زائد اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت قال، قوف یہ حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے تو لہذا اس کو گول پڑھیں گے۔ انکم نون مشدد ہے، ایک الف کا برابر اس کو غنہ کے آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد قوف، پھر قوف آیا ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ میم پر تنوین ہے، اس کے بعد ایک حرف میم آیا ہے جو کہ یرملون میں سے ایک حرف ہے، چنانچہ یہاں پہ ادغام ہوگا، اور ادغام ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں ہوگا۔ یعنی ادغام سے مراد یہ ہے کہ تنوین کی جو آواز ہے وہ میم میں مل جائے گی اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی جو نون ساکن کی مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہ ہوتے ہوئے اس کی ادائیگی مخفی، یعنی جو اس کو مخفی رکھیں گے، یعنی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو منکرون اس طرح سے پڑھیں گے، اور یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو قاعدہ وقف کے مطابق ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے اس کو ایک الف جو کھینچتے ہیں اس سے بڑھا کر قاعدہ مد عارض کے تحت زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت قالو میں قوف کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد بل جئنا کا حمزہ ہے، حمزہ پر جب جزم آتا ہے تو اس کو زغطہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ زغطہ کہتے ہیں جھٹکا، مثال کے طور پر جئنا کا، اگر ہم اس کو پڑھیں گے جینا کا تو یہ غلط ہو جائے گا، تو صحیح طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جئنا کا جھٹکے کے ساتھ۔ بما کانو فیہ یمترون، تا کو باریک پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے، اور را جو حرف ہے اس کو گول پڑھنے کے لیے دو بات ہیں، نمبر ایک اس پر زبر ہو، نمبر دو اس پر پیش ہو، تو دونوں طریق سے اس کو گول پڑھیں گے۔ زبر بھی ہو تب بھی گول پڑھیں گے، پیش بھی ہو تب بھی گول پڑھیں گے۔ اگر اس پر زیر آتا ہے تو تب باریک پڑھتے ہیں، چنانچہ اس کو ہم نے پیش ہونے کی وجہ سے گول پڑھ دیا۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کر دیا، اور ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے مد عارض کے تحت اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھا۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔